شادی میرے نبی کی سنت ہے، اور دنیا میں جو سب سے پہلا رشتہ ہوا ہے وہ ماں باپ کا رشتہ نہیں ہے، بہن بھائی کا رشتہ نہیں ہے، باپ بیٹے کا رشتہ نہیں ہے۔ دنیا میں جو سب سے پہلا رشتہ وجود میں آیا ہے وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ بے شک جب حضرت آدم کی حضرت حوا کے ساتھ شادی ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا، یہ پہلا رشتہ ہے میاں بیوی کا جو اسلام میں سب سے پہلے آیا۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ اچھا ایک بات بتاؤ مجھے آپ لوگ ایمانداری سے، یہ ککرا کیا ہے؟ ککرا ٹاؤن، ککرا ٹاؤن، یہ ککرا ٹاؤن اتنا بڑا ہے، یہ چند خاندان مل کے ککرا ٹاؤن بنا ہے۔ ایک خاندان ادھر، ایک خاندان ادھر، ایک خاندان ادھر، ایک خاندان ادھر، ککرا ٹاؤن ہو گیا۔ اگر ایسا کیا جائے کہ 100 سال تک پابندی لگا دی جائے کہ ککرا ٹاؤن میں 100 سال تک کوئی شادی نہیں ہوگی، تو 100 سال کے بعد یہ ککرا ٹاؤن دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے گا۔ بولو صحیح بول رہا ہوں کہ غلط؟ اسی طرح سے اگر دنیا میں پابندی لگا دی جائے کہ 100 سال تک کوئی شادی نہیں ہوگی تو یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، صرف 200-400 بڈھے بچیں گے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، بڑھیا بڈھے۔ جی تو پتا چلا کہ اچھے اور سچے بھارتی وہ ہیں جو شادی کر کے جن کے گھر میں بچے ہو رہے ہیں، وہ بھارت آگے بڑھ رہا ہے۔ واہ 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 کیا بات۔ مگر اب تو شادی نہ کرنے کو لوگوں نے فیشن بنا لیا۔ چلیے جو جس کی مرضی کرے، آزاد ہندوستان ہے، مگر آپ کے لیے شادی ضروری ہے۔ شادی گناہوں سے بچاتی ہے، بے شک شادی زنا سے بچاتی ہے، شادی انسان کو بہترین انسان بناتی ہے۔ کیا بات۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کسی مسلمان کی شادی ہوتی ہے تو شیطان روتا، ہائے ہائے مچاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس مسلمان نے اپنا 2/3 ایمان مجھ سے بچا لیا، محفوظ کر لیا۔ حضرات تو یہ شادیاں خیر و برکت کا ذریعہ ہے، مگر اسلام نے ان کو بہت آسان بنایا، مگر ہماری بری رسموں نے ان شادیوں کو مشکل بنا دیا۔ کتنی عورتیں، لڑکیاں جن کے باپ غربت کی زندگی جی رہے ہیں، 4 بیٹیاں جوان ہیں، اور باپ رات کو رضائی میں سر چھپا کر کے بیٹیوں سے سر چھپا کر کے رونے پر مجبور ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ حالات مناسب ہو، لڑکا بالغ ہو گیا ہو، ہے نا، اسباب بھی ہوں، خرچ بیوی کا برداشت کر سکتا ہو وہ، اور بیوی کا میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے اس کو پورا کر سکتا ہو، اپنی بیوی کا حق ادا کر سکتا ہو، ایسی حالت میں اپنے بچوں کی شادی میں جلدی کرو، کیونکہ اس حالت میں اگر کوارگی کے عالم میں مر گیا تو نبی فرماتے ہیں گھٹیا ترین موت مرے گا وہ جو کوارا ہو کر کوارگی کے عالم میں مر جاتا ہے۔ اب شہروں میں دیکھو تو 35 سال عمر ہو گئی، 40 سال، ان سے کہو بھائی شادی کر لو تو کہتے ہیں ارے حضرت صاحب عمر کیا ہوئی ہے، ابھی کیریئر بنانے دو۔ ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ کیریئر اور لائف بناتے بناتے قبر میں پہنچ جائے۔ اور ایسے کیریئر کا کیا کرے گا جب بڑھاپے میں کسی کام کا نہ رہ جائے؟ اور شادی کا ایک مقصد ہے، شادی کا مقصد یہ ہے تاکہ نسل انسانی آگے بڑھے، صرف جنسی خواہش پورا کرنے کا نام شادی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے ایک صحابی میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک عورت جو بڑی عزت والی ہے، بڑی منصب والی ہے، وہ مجھے پسند آ گئی ہے، یا رسول اللہ کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ مگر اے میرے آقا اس عورت کے بچے نہیں ہوتے، تو کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ نبی نے فرمایا نہیں۔ وہ صحابی پھر حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے عزت والی ایک عورت مل گئی ہے مگر اس کے بچے نہیں ہوتے، کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ نبی نے فرمایا نہ۔ پھر وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عزت والی عورت مل گئی ہے مجھے
मगर उसके बच्चे नहीं होते, क्या मैं उससे शादी कर लूं? नबी ने फरमाया, उस मौके पर नबी ने फरमाया था कि उस औरत से शादी करो, ऐसी औरतों से शादी करो जो मोहब्बत करने वाली हो और ज्यादा बच्चे जनने वाली हो। लेकिन आप कैसे जानेंगे कि इसके कितने बच्चे होंगे इस औरत के? ये असल में पहले के बुजुर्ग लोगों को इसका अंदाजा होता था। घरों की औरतें पता चल जाता था कि किस खानदान की औरतें, जैसे आज पता चल जाता है किस खानदान की औरतें अच्छी होती हैं, कहां की औरतें लड़ती हैं, ऐसे ही पुराने लोगों को अंदाजा था। इसलिए नबी फरमाते हैं ऐसी औरतों से शादी करो जो मोहब्बत करने वाली और बच्चे ज्यादा जनने की सलाहियत जिनके अंदर मौजूद हो। ये कायनात के नबी कोशिश करें, क्योंकि जिसका रुतबा बड़ा उसकी जिम्मेदारियां भी ज्यादा। दुनिया में सबसे बड़ा रुतबा मेरे नबी का है। यही वजह है कि सारी उम्मत पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, मेरे नबी पर 6 वक्त की नमाज फर्ज थी। अल्लाह, मेरे नबी पर तहज्जुद की नमाज भी फर्ज थी। समझ गए? हमारे लिए तहज्जुद की नमाज सुन्नत है, मेरे नबी के लिए तहज्जुद की नमाज फर्ज थी, क्योंकि उनका रुतबा सबसे बड़ा तो उनकी जिम्मेदारी भी सबसे बड़ी। जिसका रुतबा जितना बड़ा समाज में उसकी जिम्मेदारी उतनी ही ज्यादा। इसलिए अगर अपनी बिरादरी में अगर सुन्नी सही हुल अकीदा मिल जाए तो सुभान अल्लाह, और अगर अपनी बिरादरी में न मिल जाए, न मिले तो पैसे की खातिर वहाबियों बदअकीदों में शादी न करो। समझ गया? हदीस शरीफ मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लुनकुम व ला युफ्तिनूनकुम इम्मरिदू फला तऊदूहुम व इम्मातू फला तशहदूहुम व इन लकीतुमुहुम फला तुसल्लिमू अलैहिम वला तुजालिसूहुम वला तुआकिलूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुनाकिहुहुम वला तुसल्लू अलैहिम वला तुसल्लू मअहुम। नबी फरमाते उनके करीब मत जाओ और उनको अपने करीब ना आने दो। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें गुमराह कर दे, कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें फितने में डाल दे। आका ने फरमाया अगर बद मजहब, बद अकीदा, वहाबी, देवबंदी, शिया या बददीन अगर बीमार हो जाए तो उसकी आयादत न करो, मर जाए तो उसका जनाजा न पढ़ो, अगर मिल जाए तो कहीं सलाम न करो और उनके साथ न बैठो, उनके साथ न खाओ, उनके साथ न पियो और उनके साथ अपने बच्चों बच्चियों की या खुद की शादी न करो, और अगर वो मर जाए तो उनकी नमाज जनाजा भी न पढ़ो और न उनके साथ नमाज पढ़ो। ये हदीस मुशरिकीन के लिए नहीं है। मेरे नबी के जमाने में नबी ने फरमाया कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ, उसके बाद हदीस की किताब है मुस्लिम शरीफ। उसी मुस्लिम की हदीस है ये। जाहिर सी बात है कि नमाज जनाजा मुश्रिक की नहीं पढ़ी जाती है, जो कलमा पढ़ते हैं चाहे बराए नाम ही सही उनकी पढ़ी जाती है। तो ये हदीस बददीन, बदमजहब और वहाबियों, शियों और मेरे नबी के गुस्ताखों के लिए। तो अगर अपनी बिरादरी में मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो सुभान अल्लाह, और अगर बिरादरी में ना मिल पाए तो सुन्नी सही उल अकीदा देख करके किसी भी मुसलमान लड़के या लड़की के साथ। सच है। क्या हो गया है मेरी कौम की इन खवातीन को जिन्हें दूसरों को समझाना था वो खुद बेसमझी हो रही है। 60 साल की औरतें कि जिनके पोते भी हैं और जिनके नवासे नवासियां भी हैं, लाली पाउडर लगा करके बेहयाई और बेपर्दगी का मुजाहरा कर रही है। आज आपको यह नहीं सुनना कि गौसे आजम ने करामतें कितनी दिखाई है, आपको सुनना यह है कि गौसे आजम को इतना बड़ा मर्तबा मिला कैसे। करामतें सुनते सुनते सदियां गुजर गई भाइयों, और इंशाअल्लाह मेरे गौस की करामतों का जिक्र सुबह कयामत तक होता रहेगा इंशाअल्लाह। आप जरा गौर फरमाएं, 8-9 महीने पहले इंडिया के सूबा कर्नाटक में हमारी बच्चियां हिजाब पहन करके स्कूल को जाया करती थी।
فتنہ شروع ہوا اور کرناٹک میں حجاب پہننے والی لڑکیوں کے لیے زمین تنگ ہونا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ وہاں کے اسکولوں کے گیٹ پر بورڈ لگا دیے گئے کہ حجاب والی بچیاں ہمارے یہاں پڑھنے نہیں آ سکتی۔ پچھلے 9 مہینے سے کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن اخبار میں لفظ حجاب موجود نہ ہو۔ حجاب پر بحث چھڑی ہوئی ہے، لیکن جس قوم کے حجاب کے تعلق سے بحث چھڑی ہوئی ہے اس قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ حجاب کہتے کس کو ہے؟ حجاب یہ ایک عربک لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے پردہ، جس کا معنی ہوتا ہے پردہ۔ اور ہماری انڈیا کی یہ میڈیا جس نے حجاب کے مسئلے کو انٹرنیشنل موضوع بنا دیا، ہماری میڈیا چیخ چیخ کر کے دنیا کو یہ بتا رہی ہے کہ قرآن اور اسلام میں حجاب کہیں نہیں ہے، نہ قرآن میں کہیں ذکر ہے، نہ حدیث میں کہیں حجاب کا ذکر ہے، بلکہ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا آپسی کلچر ہے۔ یہ ہماری انڈیا کی میڈیا بتا رہی ہے، مگر سنی مسلمانوں، ککرا کے سنی مسلمانوں، میں آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قوم کے نوجوان، میری قوم کے یہ ذمہ دار ٹی ویوں کی بحث کو سن کر کے گمراہ ہو جائیں۔ اس لیے پہلے ہی بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میڈیا بتا رہی ہے کہ لفظ حجاب قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ کیا بتاؤں آپ کو، میں گیا جلسے میں تو مجھے پردہ کرنا پڑا، کرنا چاہیے عورتوں کو، پردہ کرنا پڑا مجھے۔ میں گیا، عورتیں بیٹھی ہوئی، کہا گیا ان سے اندر ہو جاؤ۔ اب عورتیں ایک بار میں کہاں سنتی ہیں، اور بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں، مناسب انتظام بھی نہیں تھا۔ تو میں نے کہا بھائی چلو ایسا کرو، ایک چارپائی لا کے کھڑی کرو۔ چارپائی لائی گئی، اس پہ چادر ڈالی گئی، تو بجائے عورتوں کے مجھے ہی پردہ کرنا پڑا۔ یہ حالت ہو گئی ہے۔ اور مارکیٹ میں لمبی لائن لگی ہوئی ہے ان عورتوں کی۔ اللہ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، بنا ضرورت گھر سے نکلنا عورتوں کے لیے اسلام میں جائز نہیں۔ مارکیٹ میں پہلے مرد لوگ جو لا کے دے دیتے تھے، عورتیں وہی پہن لیتی تھی۔ اب مردوں کے کپڑے بھی عورتیں خریدتی ہیں، اور پھر کہتی ہیں لو جی گڈو کے ابو، اگر تم لاتے تو تمہیں تو دکاندار کاٹ لیتا۔ دکاندار بھی بڑے ہوشیار ہو گئے، گڈو کے ابو آتے ہیں تو 100 کے سامان کو 200 کا بتاتا ہے، اور گڈو کی امی آتی ہے تو 100 کے سامان کو سیدھا 500، اور یہ کم کرتے کرتے 250 پہ آ کر کے خرید لیتی ہے۔ اللہ، ایسا ہی ہے نا، اس میں کچھ دکاندار بھی بیٹھے ہیں جو سمجھ رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ سنو اپنے نبی کی بیوی کا عمل۔ میرے نبی کی بیوی ہے، نام ہے ان کا حضرت سودا۔ صرف ایک حج کیا تھا انہوں نے، ایک بار حج کرنے گئی تھی۔ میرے نبی کی بیوی ہے اور ہم سب کی ماں ہے۔ تو ان سے دوسری عورتوں نے کہا کہ نبی کی دوسری بیویوں کی طرح آپ بار بار حج کیوں نہیں کرتی؟ آپ تو نبی کی بیوی ہیں، ام المومنین ہے، جب چاہو تب حج میں چلی جاؤ، عمرہ کر لو، لیکن آپ بار بار حج کیوں نہیں کرتی؟ تو حضرت ام سلمہ کے حضرت سودا کہتی کہ مجھ پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض تھا، وہ میں کر چکی، اب مجھ پر حج فرض نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہے۔ تو اللہ کے اس حکم میں ہے، سینکڑوں کلام ہیں جو بارگاہ غوثیت معاب میں لکھے گئے ہیں، بہت سارے دیوان چھپ چکے ہیں جو غوث اعظم کی شان کو بیان کرتے ہیں، مگر میں چیلنج کر کے کہتا ہوں دنیا کو،
کہ اردو ادب کے ان تمام شعراء کے دیوان کو ایک طرف رکھ دو اور امام احمد رضا کی لکھی ہوئی ان چند منقبتوں کو ایک طرف رکھ دو، تو امام احمد رضا کی لکھی ہوئی چند منقبتیں دنیا کے دوسرے شعراء کے دیوان پر بھاری ہوں گی۔ جب میرے امام بولے تو اس طرح سے بولے، غوث اعظم کا مرتبہ انہوں نے دنیا کو بتایا تو اس طرح سے بتایا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ تھوڑی سی آواز اور بڑھا دیجئے۔ جب میرے اعلیٰ حضرت بولے تو اس طرح سے بولے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، ایک خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوائے زیبا تیرا، ابن زہرا کو مبارک ہوا روس قدرت، قادری پائے تصدق میرے دلہا تیرا، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، اور میرے اعلیٰ حضرت غوث پاک کے منصب کو بیان کرتے ہیں اور پنجتر پاک کی وراثت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو عرض کرتے ہیں اعلیٰ حضرت اے میرے غوث نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، یعنی اے غوث اعظم، می کہتے ہیں بارش کو، یعنی اے غوث آپ نبی کے کرم کی سخاوت کی بارش ہے، اور اس بارش میں جو موسم ہوتا ہے وہ علوی ہوتا ہے، یعنی علی والا ہوتا ہے، اور اس موسم میں جو باغ پھلتا ہے وہ فاطمی ہوتا ہے، یعنی فاطمہ والا ہوتا ہے، اور اس باغ میں جو پھول کھلتا ہے وہ حسنی ہوتا ہے، اور اس پھول سے جو خوشبو آتی ہے وہ حسینی ہوتی ہے۔ نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی خور علوی کوہ بطولی معدن، حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا۔ چونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب مسجد میں تقریر کرتے ہیں اور عورتوں سے کہتے ہیں کہ بہنی پردہ کرو، مگر پتہ چلا کہ امام صاحب کی بیوی ہی مارکیٹ میں ٹہل رہی ہیں، تو لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ اپنی گھر والی کو سمجھاتے نہیں ہیں اور ہم کو سمجھانے چلے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نبی کی شان میں بھی کوئی جاہل زبان دراز کرنے لگے، اس لیے اللہ فرماتا ہے اے نبی پہلے اپنی بیویوں سے کہہ دو، کیا بات ہے، سبحان اللہ، وبناتی کا، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، ونساء المومنین، اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اگر مسلمانوں کی عورتیں، مسلمان عورتیں اگر کسی ضرورت سے باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر چادر ڈال لیا کریں۔ اللہ فرماتا ہے اپنے چہروں کو ڈھک لیا کریں عورتیں۔ اس آیت میں صاف صاف حکم ہے کہ مسلمانوں کی عورتیں پردہ کریں، تو اللہ نے ہماری بہنوں کو، ہمارے مسلمانوں کے گھروں کی عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے۔ مگر حضرات قرآن میں لفظ حجاب آیا ہے، احادیث کریمہ میں بھی حجاب آیا ہے، قرآن میں کہیں برقع کا لفظ نہیں آیا ہے، نہ حدیث میں کہیں برقع کا لفظ آیا۔ لہذا ایسا برقع کہ جسے پہننے کے بعد بھی عورت کے اعضاء کی بناوٹ معلوم ہوتی ہو، ایسا برقع شریعت کو پسند نہیں نہ، اور برقعے کو حجاب اس لیے کہتے ہیں چونکہ حجاب پہننے کے بعد عورتوں کا پردہ ہو ہی جاتا ہے، اس لیے برقعے ہی کو پردہ کہتے ہیں، حالانکہ حجاب اصل میں یہ پردہ، حجاب اس کا نام نہیں ہے، مگر چونکہ اس سے پردہ ہو جاتا ہے اس لیے برقعے ہی کو حجاب کہنے لگے۔ اب ذرا غور فرمائیں،
تو اللہ نے ہماری ماں بہنوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، مسلمان لڑکیوں کو، عورتوں کو، بوڑھیوں کو، جوانوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ برقع تو پہن لیا مگر نظریں کہیں سے کہیں جا رہی ہیں۔ آج کل یہی تو ہوتا ہے، برقع پہن لیا اور گھوم رہی ہیں مارکیٹ میں، اجنبی مردوں سے نظریں ملا رہی ہیں عورتیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ نے تمہیں بھی پردہ کرنے کا حکم دیا ہے اور عورتوں کو بھی پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب مرد اپنا پردہ بعد میں سنیں گے، عورتیں پہلے۔ ابھی قرض نہیں اترا ہے اور آج تو زمینیں ہیں، زمینیں بیچ کے شادی کر لو گے۔ ہاں آج تو زمین بیچ کے شادی کر لو گے، کل جب زمین ختم ہو جائے گی وہ بھی نہیں رہے گی، دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے۔ پہلے جس پہ 10 ایکڑ تھی، 5 لڑکے ہو گئے تو اس کو 2 ایکڑ، پھر اس کے 3-4 لڑکے ہو گئے تو 2 ایکڑ بھی 2 3 بیگہ۔ 50 سال کے بعد دیکھیے، 100 سال کے بعد دیکھیے 2 بیگہ 1 بیگہ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج تو زمین بیچ کے بیٹیوں کی بیٹوں کی شادی کر لو، کل زمین بھی نہیں رہے گی اور مہنگائی آسمان چھولے گی تب کیا کرو گے؟ بچیاں جوان ہو جائیں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری عزت کا جنازہ نکل جائے۔ خدا را اپنے حال پر رحم کرو مسلمان۔ اگر رشتہ داری ہی میں شادی ہو رہی ہے، کبھی کبھی ایک ساڑو کا لڑکا اور دوسرے ساڑو کا لڑکی ہوتی ہے، تب بھی فیشن کرتے ہیں، تب بھی بیجا خرچ کرتے ہیں۔ اور فلٹر کی پانی، فلٹر بسلیری کی ایک بوتل 20 روپے کی ملتی ہے، مگر آج کل شادیوں میں یہ نواب صاحب اسی کو پئیں گے اور پھر ہاتھ بھی اسی سے دھلیں گے۔ کبھی زندگی میں 20 روپے دے کے بوتل نہ خریدی ہوگی پانی کی اور شادیوں میں پہنچ گئے تو لکھنؤ کے نواب بن رہے ہو۔ شرم نہیں آتی مسلمانوں؟ اپنے نبی کی روح کو تکلیف دے رہے ہو؟ ہوش میں آ جاؤ، ابھی وقت ہے، سمجھ جانا چاہیے ہم سے۔ میں صرف آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں۔ ابھی ایک شادی میں لوگ زبردستی میرے ہاتھ دھلا رہے تھے کہ حضرت یہ لیجیے پانی کی بوتل ہے۔ میں نے کہا یہ کیا؟ بولے بسلیری۔ میں دھل لیجیے، میں نے کہا نہیں سادہ پانی لے کر۔ بولے حضرت بہت بوتل آئی ہیں۔ میں نے کہا 1 لاکھ آئی ہیں تب بھی نہیں دھلوں گا، سادہ پانی لے کر کے آؤ۔ میں نے کہا 10 روپے کا ملتا ہے، بسلیری فلٹر کے پانی سے ہاتھ دھلنا جائز کب ہے بھائیو؟ اور شادیوں میں کھانے 7 آئٹم بنے ہیں، 3 آئٹم 4 آئٹم، اور کیا کہوں حضرت، ایک مولانا ثاقب صاحب اور حضرت قبلہ، کیا بتاؤں آپ کو؟ اب تو مسلمانوں میں ولیمے کے دن، ولیمہ جب ہوتا ہے تو دلہے کو ایک کرسی پر بٹھاتے اور دوسری کرسی پر اس کے ساتھ دلہن کو بھی بٹھاتے۔ یہ اسلام میں شہروں میں ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے میری بات شہریوں تک پہنچ جائے تو اچھا ہے کہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں بیٹا اسی کا بلند ہوگا جس کی ماں نیک ہوگی۔ شرابیوں کبابیوں کے گھروں میں اور اجنبی مردوں کو تکنے والی عورتوں کے گھروں میں اچھے بچے نہیں پیدا ہوتے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ بیان کروں گا، مگر سب سے بڑا مسئلہ، آخر غوث اعظم اتنی عظیم ہستی، ان کی ماں نیک تھی تب پیدا ہوئے، اور ان کے والد کے بارے میں وہ اپنے سیب والا ذکر سنا ہے نا، جب باپ کا تقوی ایسا ہو اور ماں کا تقوی ایسا ہو، جب دونوں ملتے ہیں اس گھر میں غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے۔ آج مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی پرابلم مسلمانوں کے گھروں کی بے پردگی ہے۔ پچھلے 1 سال سے اپنے ملک میں مسئلہ حجاب کا چھڑا ہوا ہے، حجاب، اور ہم ہیں صرف اپنے میں لگے ہوئے ہیں۔
حضرات اب ذرا اس کو سن لیجئے، مسلمان جن دو وجہوں سے سب سے زیادہ پریشان ہیں، پہلی وجہ ہے مسلمانوں کے گھروں کی بے پردگی، اور دوسری وجہ ہے ہماری قوم کا علمی زوال یعنی تعلیم سے دوری۔ یہ دو وجہ ہیں جس کے نتیجے میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ اگر ہم اس سلسلے میں بیدار نہیں ہوئے تو آنے والا وقت اور بھی ڈینجر ہونے والا ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے۔ اس لیے مسلمانوں وقت رہتے ہوشیار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اور اپنے بزرگوں کی زندگی سے سبق سیکھنے کی کوشش کرو۔ ابھی دسمبر کا مہینہ شروع ہو گیا، آج 2 تاریخ ہے، 2 دسمبر 2 دسمبر سن 2022، بلکہ 3 دسمبر شروع ہو گئی، 12:20 ہو گئے، 3 دسمبر سن 2022۔ ابھی جب مسلمانوں کے گھروں میں ہم شادی ہوتی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں سردی کے موسم میں بھی تو بھائی صاحب تو جیکٹ پہنے رہیں گے، پوری گرم کپڑے، مگر یہ ہمارے سماج کی، ہماری قوم کی یہ بیٹیاں اور عورتیں اتنی ٹھنڈک میں بھی فیشن کے لیے آدھی آستین کا کپڑا پہن کر کے حیا اور پردے کی دل کرتا ہے کہ کسی آدمی سے کہوں کہ لکڑیوں کو اکٹھا کر دے، اور جب لکڑیاں اکٹھا ہو جائیں آقا فرماتے ہیں میرا یہ دل کرتا ہے جب کسی آدمی سے کہوں کہ ان لکڑیوں میں آگ لگا دے، اور جب آگ لگ جائے آقا فرماتے ہیں تب میرا یہ دل کرتا ہے کہ کسی آدمی سے کہوں کہ اذان پڑھ دے، اذان کہہ دے، اور جب اذان ہو جائے آقا فرماتے ہیں میرا یہ دل کرتا ہے کہ کسی آدمی سے کہوں کہ مسجد میں امامت کرے، نماز پڑھائے، اور جب سب لوگ نماز پڑھنے لگے اور امام پڑھانے لگے تو نبی فرماتے ہیں میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں اس آگ کو اٹھاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا ڈالوں جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوئے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ میرے نبی فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا تھا اے علی 3 کاموں میں کبھی دیر مت کرنا، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں دیر مت کرنا، نماز پڑھنے میں دیر مت کرنا، اور جب جنازہ تیار ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھنے میں دیر مت کرنا، اور اگر کسی بدوا بیوہ کا مناسب رشتہ مل جائے تو بدوا اور بیوہ کا نکاح کرنے میں دیر مت کرنا۔ میرے نبی فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ارے زندگی میں اب تو نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دو۔ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں ہم، معلوم نہیں کس کی زندگی کی کب شام ہو جائے۔ کیا جوانوں کو مرتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہے؟ کیا بچوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ کیا 50 سال کے لوگوں کو آپ نے مرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ اس لیے معلوم نہیں زندگی کی کب شام ہو جائے۔ خدا را موت کی آغوش میں جانے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو، نبی کی روح کو تکلیف نہ پہنچاؤ، میرے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ ایک دن میرے نبی نے نماز کا ذکر کیا تو فرمایا جو نماز پڑھتا ہے نماز اس کے لیے 3 چیزوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے نماز اس کے کمال ایمان کی دلیل ہوگی، جو نماز پڑھتا ہے نماز اس کے لیے نور کا ذریعہ ہوگی، جو نماز پڑھتا ہے نماز اس کے لیے بخشش کا ذریعہ ہوگی، اور جو نماز نہیں پڑھتا نبی فرماتے ہیں نماز اس کے لیے نور ایمان کی دلیل نہ ہوگی، جو نماز نہیں پڑھتا نماز اس کے کمال ایمان کی دلیل نہ ہوگی، جو نماز نہیں پڑھتا نماز اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ نہیں ہوگی۔ پھر میرے نبی فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر حمان بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو ایک ککرا ٹاؤن ضلع لکھیم پور کے سنی مسلمانوں، اگر اپنا حشر قارون کے ساتھ چاہتے ہو تو نماز مت پڑھو، اپنا حشر فرعون کے ساتھ چاہتے ہو تو نماز مت پڑھو، اپنا حشر حمان بن خلف کے ساتھ چاہتے ہو تو نماز مت پڑھو، اور میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے اٹھنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، غوث اعظم کے جھنڈے کے نیچے اٹھنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو۔ واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کریے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ حالات مناسب ہو، لڑکا بالغ ہو گیا ہو، ہے نا، اسباب بھی ہوں، خرچ بیوی کا برداشت کر سکتا ہو، وہ اور بیوی کا میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے اس کو پورا کر سکتا ہو، اپنی بیوی کا حق ادا کر سکتا ہو، ایسی حالت میں اپنے بچوں کی شادی میں جلدی کرو۔
بے شک کیونکہ اس حالت میں اگر کوارگی کے عالم میں مر گیا تو نبی فرماتے ہیں گھٹیا ترین موت مرے گا وہ جو کوارا ہو کر کوارگی کے عالم میں مر جاتا ہے۔ اللہ اب شہروں میں دیکھو تو 35 سال عمر ہو گئی، 40 سال، ان سے کہو بھائی شادی کر لو تو کہتے ہیں ارے حضرت صاحب عمر کیا ہوئی ہے، ابھی کیریئر بنانے دو۔ ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ کیریئر اور لائف بناتے بناتے قبر میں پہنچ جائے۔ اور ایسے کیریئر کا کیا کرے گا جب بڑھاپے میں کسی کام کا نہ رہ جائے۔ اور شادی کا ایک مقصد ہے، شادی کا مقصد یہ ہے تاکہ نسل انسانی آگے بڑھے، بے شک صرف جنسی خواہش پورا کرنے کا نام شادی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے ایک صحابی میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک عورت جو بڑی عزت والی ہے، بڑی منصب والی ہے، وہ مجھے پسند آ گئی ہے، یا رسول اللہ کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ مگر اے میرے آقا اس عورت کے بچے نہیں ہوتے تو کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ نبی نے فرمایا نہیں۔ وہ صحابی پھر حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے عزت والی ایک عورت مل گئی ہے مگر اس کے بچے نہیں ہوتے، کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ نبی نے فرمایا نہ۔ پھر وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عزت والی عورت مل گئی ہے مجھے مگر اس کے بچے نہیں ہوتے، کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ نبی نے فرمایا، اس موقع پر نبی نے فرمایا تھا کہ اس عورت سے شادی کرو، ایسی عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو۔ بس لیکن آپ کیسے جانیں گے کہ اس کے کتنے بچے ہوں گے اس عورت کے؟ یہ اصل میں پہلے کے بزرگ لوگوں کو اس کا اندازہ ہوتا تھا۔ گھروں کی عورتیں پتہ چل جاتا تھا کہ کس خاندان کی عورتیں، جیسے آج پتہ چل جاتا ہے کس خاندان کی عورتیں اچھی ہوتی ہیں، کہاں کی عورتیں لڑتی ہیں، ایسے ہی پرانے لوگوں کو اندازہ تھا۔ اس لیے نبی فرماتے ہیں ایسی عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنے والی اور بچے زیادہ جننے کی صلاحیت جن کے اندر موجود ہو۔ یہ کائنات کے نبی بے حیائی کو عروج مت دو، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ حسب حیثیت آپ پر ضروری ہے کہ اپنے دین کی تبلیغ کرو۔ یہ جتنے دھنا سیٹ اور کروڑ پتی 5-5 لاکھ روپے کے ہوٹلوں میں شادی کر رہے ہیں اور دلہن کو ایک ساتھ بٹھا کر کے میلہ لگائے ہوئے ہیں عورتوں اور مردوں کا، ان سے کبھی ایک بار یہ بھی کہہ دینا کہ سیٹھ جی شادی تو آپ نے بہت اچھی کی ہے مگر یہ جو ساتھ میں لڑکے کے ساتھ میں اپنے لڑکی لا کر کے بٹھا دی ہے، دلہن لا کر کے بٹھا دی ہے، یا اجنبی مرد دیکھ رہے ہیں، یہ تمہارے نبی نے کہاں سکھایا آپ کو؟ ایک بار کہہ تو دو، شرم سے پانی اتر جائے گا، ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے۔ اس لیے امت کو برائیوں سے بچانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ بے شک خدا را اپنے ہاتھ پر رحم کرو، برباد بہت ہو چکے ہم۔ غوث اعظم کسی کرامات مت سنو بلکہ ان کی زندگی کے اس حصے کو بھی سنو جب میرے غوث تنہا 78 سال کی عمر میں اپنی ماں کو جیلان میں چھوڑ کر کے بغداد شریف پڑھنے کے لیے گئے تھے۔ علم کے حصول کے لیے کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں میرے غوث نے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں پھر کبھی گفتگو کروں گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اشہد رضا برکاتی صاحب کی فرمائش ہے کہ برادری میں شادی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو بھائیو یہ جو برادری بنائی ہوئی ہے یہ ہماری بنائی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک بے شک اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ حضرات قوم مسلم میں سب سے زیادہ شرف اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ سید کو حاصل ہے، میرے نبی کی اولاد کو حاصل ہے۔ مگر ایک بات ایمانداری سے مجھے بتاؤ کہ سید صاحب کوئی ہو معاذ اللہ، ہوتے بھی ہیں، داڑھی چہرے پر نہیں ہے، داڑھی انہوں نے منڈا رکھی ہے، اب وہ مسجد میں گئے، اور ایک ہم لوگ جسے شاہ برادری کہتے ہیں اس برادری کا کوئی عالم ہو، وہ بھی مسجد میں ہو، وہ امام ہو، یا دونوں امام نہ ہو، وہ بھی مہمان ہو، سید صاحب بھی مہمان ہو، لیکن وہ
جو شاہ صاحب تھے وہ عالم ہیں اور ان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، صحیح تو ہے لیکن چہرے پر داڑھی نہیں. ایمانداری سے بتاؤ نماز کون پڑھائے گا؟ ارے داڑھی والا پڑھائے گا نماز، عالم پڑھائے گا. اس لیے شریعت سب سے اوپر ہے. سادات کا جہاں مرتبہ بہت بڑا ہے تھوڑی ہوتا. اور بڈھوں کو دیکھا میں نے، کہتے ہیں دل اچھے ہونا چاہیے، مگر سنو میرا تجربہ سنو اور آپ بھی تجربہ کر لینا. عمر ہے 80 سال، منہ میں آنت نہیں، پیٹ میں دانت نہیں، مگر کوئی عورت نظر سے گزر جائے تو جب تک دیکھتے ہیں جب تک وہ نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو جاتی، اور پھر کہتے ہیں کہ بھائیو دل اچھا ہونا چاہیے، آنکھوں کا پردہ نہیں ہوتا. ارے بڑے میاں پہلے آنکھیں ٹھیک کرو، پہلے نظروں پر کنٹرول کرو. نظر ٹھیک ہے تو سب ٹھیک. بد نگاہی سے بچو گے تو دل خود بخود صاف ہو جائے گا. اس لیے زنا اور بد کرداری کی پہلی سیڑھی ہے بد نگاہی. بد نگاہی سے بچو. اور مان لیجئے چلیے دل صاف ہونا چاہیے، تو کیا میری بہن بیٹیوں کے، میری بہنوں کے اور ہماری بہن بیٹیوں کے دل کیا نبی کی بیویوں سے بھی زیادہ صاف ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے. میرے نبی تشریف فرما ہے اور ساتھ میں میرے نبی کی 2 بیویاں ہیں. ایک کا نام ہے حضرت میمونہ، دوسرا کا نام ہے حضرت ام سلمہ. میرے نبی کی دونوں بیویاں میرے نبی کے پاس تشریف فرما ہے. اتنے میں نبی کیا دیکھتے ہیں؟ ایک صحابی جو نابینا ہے، جن کی ظاہری بینائی جا چکی تھی، نام ہے ان کا حضرت عبداللہ ابن مکتوم. نبی دیکھ رہے ہیں کہ وہ صحابی نبی کے گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مکتوم. جب میرے نبی نے دیکھا کہ عبداللہ ابن مکتوم آ رہے ہیں تو اپنی دونوں بیویوں سے فرمایا پردے میں ہو جاؤ، آڑ کر لو، حجاب کر لو، چونکہ عبداللہ ابن مکتوم آ رہے ہیں. عبداللہ ابن مکتوم آ رہے ہیں تو حضرت زینب سے رہا نہ گیا. وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، یہ عبداللہ ابن مکتوم ہی تو ہیں، یہ تو نابینا ہیں، یہ ہمیں دیکھ تھوڑی رہے ہیں. تو نبی فرماتے ہیں ام سلمہ، اگر یہ تمہیں نہیں دیکھ رہے تو تم تو ان کو دیکھ رہی ہو. سبحان اللہ. ارے جب کائنات کا نبی اپنی بیویوں کو ایک نابینا سے پردے کا حکم دے رہا ہے تو کیا یہ آنکھوں والی عورتیں آنکھوں والے مردے سے پردہ نہیں کریں گی؟ آج تو مسلمانوں کے گھروں کی یہ حالت ہو گئی ہے. میر حسن بابو جائز و حرام نہیں ہے، برادریوں کے نام پر بہت کٹ گئے، بہت مر گئے. اب باز آ جاؤ، خدا را باز آ جاؤ. سمجھے قیامت کے دن اللہ پہلے برادری نہیں پوچھے گا، پہلے یہ پوچھے گا. اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ خان صاحبوں کے پٹھان صاحب کے شیخ صاحبوں کے انصاری صاحب کے شاہ صاحب ہو کے کیا ہو. اللہ یہ نہیں پوچھے گا. اللہ سب سے پہلے قیامت کے دن یہ پوچھے گا نمازیں کتنی لے کر کے آیا ہے. اس لیے بیدار ہو جاؤ مسلمانوں، اور اس غوث کی مجلس میں بیٹھے ہو جنہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھی ہے، اس غوث کی مجلس میں بیٹھے ہو کہ جن کی زندگی کے آخری 15 سال وہ گزرے ہیں کہ میرے غوث ایک پیر کا سہارا لے کر کے کھڑے ہو جاتے تھے تو سجدے میں جب جاتے تھے جب پورا قرآن کریم تلاوت کر کے مکمل کر لیا کرتے تھے. تو میرے غوث نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے تو کرپیا دھیان دیں، آپ اتنا کریں کہ عشاء کے وضو سے عشاء پڑھ لیا کریں، فجر کے وضو سے فجر پڑھ لیا کریں. ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان کے لیے جو سب سے زیادہ اہم اور ضروری چیز ہے وہ ہے نماز. نماز نماز.
یہی وجہ ہے میرے نبی نے تاکید کے ساتھ فرمایا جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو اپنے بچوں کو مار مار کے نماز پڑھاؤ، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے سونے کے بستر الگ کر دو، یعنی 10 سال عمر ہونے کے بعد کوئی بھائی اپنی بہن کے ساتھ نہ سوئے اور کوئی بہن اپنے بھائی کے ساتھ نہ سوئے، اور بھائی بھائی بھی آپ ایک دوسرے کے ساتھ نہ سوئیں۔ جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے سونے کے بستر الگ کر دو۔ یہ آپ کے اسلام کی تعلیم ہے، یہ آپ کے نبی کا حکم ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو صبح صبح اٹھ کر کے بازار گیا، مارکیٹ گیا، وہ شیطان کا جھنڈا لے کر کے گیا ہے، اور جو صبح مسجد کی طرف گیا وہ اللہ کے دین کا جھنڈا لے کر کے گیا ہے۔ اب آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد آپ کو شیطان کا جھنڈا تھامنا ہے، یہ میرے نبی کا دین کا جھنڈا تھامنا ہے۔ آپ کو یہ طے کرنا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے ایک وقت کی بھی نماز چھوڑی وہ کفر کی سیما پر پہنچ گیا۔ آج جو ذلت اور رسوائی کے دن ہم گزار رہے ہیں اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور سجدہ کرنا چھوڑ دیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم نے سجدہ کرنا چھوڑ دیے ہیں۔ حضرات میرے نبی نے ایک موقع پر فرمایا تھا، آخری بات ہے ذرا غور سے سن لیجیے گا، اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں 1 مہینے سے چکن فرائی نہ بنی ہو مگر وہاں اتنی بے رحمی سے کھائے گا، اور کھانے کے بعد فل کوٹا کرنے کے بعد کہتا ہے نمک کم تھا۔ ارے کیوں اپنے پیروں میں کلہاڑی مار رہے ہو مسلمانوں اپنے ہاتھوں سے؟ یہ منگنیوں کے نام پر، دیکھنے دکھانے کے نام پر جو ہزاروں روپیہ لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہو، یہ آنے والی نسل تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ اللہ اللہ اللہ، اس لیے کہ جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں وہی میرے نبی فرماتے ہیں سب سے بہترین شادی وہ ہے جو کم سے کم خرچ میں منعقد ہو جائے۔ سب سے بہترین شادی وہ ہے۔ اور اب اللہ نے فرمایا، میں نے بتا دیا کہ نظریں، مرد بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھے، عورتیں بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، شرمگاہیں محفوظ رہیں، نظروں کو جھکائے رہیں۔ حضرات اللہ نے فرمایا نظروں کو نیچی رکھو، اللہ نے فرمایا شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری نظروں کی حفاظت کیسے ہوگی، شرمگاہوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو اللہ نے حکم دیا اور نبی نے ذریعہ بتا دیا۔ نبی فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فإنه له ضجاع۔ نبی فرماتے ہیں اے جوانوں کے گروہ، شادیاں کرو، نکاح کرو، کیونکہ یہ شادیاں نظروں کو اجنبی مردوں کی طرف، اجنبی عورتوں کی طرف جانے سے بچاتی ہیں۔ یہ شادیاں شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے نا؟ تو آقا فرماتے ہیں تم میں سے جو استطاعت رکھے شادی کرنے کی وہ شادی کرے، اور جسے شادی کرنے کی استطاعت نہیں ہے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھا کرے، کیونکہ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ اسلام میں شادی ضروری بھی ہے اور عام حالات میں سنت مؤکدہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو شادی نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، میری سنت ہے شادی کرنا، اور جو میری سنت کو نہ اپنائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بلکہ پرسوں میں کتاب میں پڑھ رہا تھا اللہ کے نبی فرماتے گھٹیا ترین زندگی جی رہے ہیں وہ لوگ جو کنوارے ہیں۔ اللہ اللہ، اور ایک حدیث میں تو یہاں تک میں نے پڑھا ہے نبی فرماتے ہیں گھٹیا ترین میں تشریف لانے والے تھے میرے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ میرے غوث کے والد سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے خواب میں تشریف لائے، اپنے صحابہ کے ساتھ نبی تشریف لائے۔
اور آقا نے فرمایا ابو صالح تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں جو لڑکا پیدا ہونے والا ہے وہ مادرزاد ولی ہے، وہ اللہ کا بھی محبوب ہے اور میرا بھی محبوب ہے، اور اس کی ولیوں میں وہی شان ہوگی جو نبیوں میں تیرے نبی کی شان ہے۔ حضرات وہ دنیا میں تشریف لائے اور جب پڑھنے کے لائق ہو گئے تو آپ کی ماں آپ کو مدرسہ لے کر کے گئی۔ پتا چلا یہ مدرسوں کا اتہاس کوئی 100 سال کے اندر کا نہیں ہے، یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آزادی کے بعد مدرسے بنے ہندوستان میں۔ آج بھی بھارت کے نقشے میں وہ مدارس موجود ہے، وہ مدرسے موجود ہیں جن کی تاریخ 200 سال 300 سال پرانی ہے۔ آپ کی ماں مدرسہ لے کر کے گئی، آپ کو پہلے دن مدرسہ پہنچے تو مدرسے میں پڑھنا اور پڑھانا یہ کوئی غریب لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ میرے غوث کی سنت ہے، سنت۔ خود میرے غوث بھی مدرسے میں پڑھنے گئے تھے اور میرے نبی نے خود بھی، ایک چبوترا ہے، چبوترے کو عربی میں صفہ کہتے ہیں، میرے نبی صفہ پر، چبوترے پر بیٹھ کر کے اپنے صحابہ کو دین سکھایا کرتے تھے۔ تو مدرسوں کا اتہاس کوئی بہت نیا ایسا نہیں ہے کہ یہ 1 صدی کی پیداوار ہے۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں ان مدرسوں کے فارغین نے، اس لیے یہ مدرسے ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے مسلمانوں آپ کے لیے۔ اگر یہ کمزور ہو گئے تو بھارت کا مسلمان کمزور ہو جائے گا، اس لیے اپنی حلال کمائیوں کے پیسے سے اپنے مدرسوں کو فروغ دو اور حسب حیثیت ان کی ترقی میں کے لیے کوشش کرو۔ چونکہ یونیورسٹی، کالج اور اسکول سے پڑھنے والا ڈاکٹر دوسروں کو دوائی تو دے سکتا ہے مگر باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ دین پر سب سے پہلے، دین پر اگر کوئی حرف آئے گا 7 بار آیا ہے۔ کیا بات ہے، کتنی بار؟ 7 بار۔ حجاب کا ذکر قرآن میں کتنی بار ہے؟ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ اب میری بہنیں سن رہی ہیں جو مجھے، اور آس پاس جو ہماری بہنیں سماعت کر رہی ہیں اپنے گھروں سے، اور آپ کے ذریعے سے میں گھر کی خواتین تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ کہیں گے مولانا یہ عورتوں کی بات ہے، عورتوں کو بتائیے، ہم کو کیوں بتا رہے؟ ارے عورتوں کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے مردوں ہی کو بتاؤں گا، کیونکہ گھر کی بات دوڑ مردوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جس گھر کا مرد بگڑا ہوا ہوتا ہے اسی گھر کی عورتیں بھی بگڑی ہوئی ہوتی ہے، جس گھر کا مرد اچھا ہوتا ہے اس گھر کی عورتیں بھی اچھی ہوتی ہیں۔ حضرات اب میری بہنیں توجہ سے سنیں گی اور آپ لوگ بھی توجہ سے سنیں۔ انڈیا کی میڈیا جو آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس بکا اور گودی میڈیا کے چکر میں آپ کو پھنسنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کا حکم سنو۔ حجاب کا مسئلہ پہلے کرناٹک کے ہائی کورٹ میں پہنچا اور اب سپریم کورٹ میں زیر غور ہے، جج حضرات اس پر بحث کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ فیصلہ مسلمانوں کے مطابق آئے گا انشاءاللہ، اور اگر ہماری امیدوں کے خلاف آیا تو ہماری قوم کے دانشور حضرات اپنے نظریہ کو پیش کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں اپنے وکلا کی ٹیم تیار کریں گے۔ لیکن سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا آرڈر کب آتا ہے اور کیا آتا ہے یہ بعد میں دیکھتے رہنا، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے وہ آج ہی سمجھ لو۔ میرا رب فرماتا ہے آپ سے، ہم سے، سب سے، یا ایوہ النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، ذرا غور سے سنیں گے،
اب بالکل پریشان نہ ہوئیے، تقریب بہت لمبی نہیں ہوگی، مختصری ہوگی، مگر کام کی باتیں اپنے لوگ بیٹھ کر لیں تاکہ یہ جتنا پیسہ خرچ ہوا ہے وصول ہو جائے۔ آپ صبح کو یہ نہ لگے کہ ہماری محنتوں پر معاذ اللہ پانی پی رہا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، نہ کر سکے تو پھر ارتداد کا شکار ہو گئی، دوسروں کے ساتھ بھاگ گئی۔ اور یہ مت سمجھیے گا کہ کسی ایک مسلمان کی لڑکی بھاگی ہے تو اس کی بھاگی ہے، ہم سے کیا مطلب۔ اگر ایک کلمہ پڑھنے والی بھاگی ہے تو پوری قوم کی عزت کا جنازہ نکلا ہے، پوری سماج کا جنازہ نکلا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرے نبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس کے بچے جوان ہو گئے اور اس نے اپنے بچوں کی شادی نہیں کی اور پھر اس کے بچے لڑکے یا لڑکی سے زنا ہو گیا تو جتنا گناہ زانی اور زانیہ کو ملے گا اتنا ہی گناہ اس کے اس باپ کو ملے گا جس نے صحیح وقت پر اپنے بچوں کی شادی نہ کی تھی۔ اس لیے آپ کی بیٹی ہمارے گھر آئے گی، ہماری بیٹی آپ کے گھر جائے گی۔ مسلمانوں آپس میں دوسرے کے پیروں پر کلہاڑی نہ مارو۔ شادیوں کو، نکاح کو اسلام نے آسان بنایا ہے، خدا را اس کو مشکل نہ بناؤ۔ لمبے لمبے جہیز کے بھکاریوں اور دوسروں سے فرمائشیں کر کے مانگنے والوں، جہیز کی فرمائشیں کرنے والوں، یہ غلط رسم اسلام میں آ گئی ہے۔ یہ منگنی، یہ مہندی، یہ جوتا چرائی، دودھ پلائی، چوتھی، کیا ہے یہ؟ اسلام کے ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حق ہے، حق ہے، بہت اچھا پیغام ہے۔ خدا را اپنے آپ پر رحم کرو مسلمانوں، شادیوں کو کم سے کم خرچ میں منعقد کرو۔ اور میرے نبی تو ارشاد فرماتے ہیں، چونکہ بہت لمبی تقریر ہوگی بس میں ختم کر رہا ہوں 2-3-4 منٹ میں انشاءاللہ۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اعلنوا هذا النکاح وجعلوه فی المساجد۔ آقا فرماتے ہیں اس نکاح کو اعلان کر کے کرو، یعنی جب شادی کرو تو اعلان کر کے کرو، اور نکاح کو مسجد میں منعقد کیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کتنے لوگ ہوں گے آپ میں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی نکاح مسجد میں کیے ہیں؟ بولو کوئی ہے؟ میں بھی نہیں ہوں، ایسا نہیں کہ میں نے کیا ہے، اسٹیج میں بھی شاید کوئی ہوگا۔ دنیا کے جتنے بڑے کرسچن ہیں، کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی، امریکہ کے جتنے بڑے بڑے کرسچن یا چھوٹے کرسچن، سب کے سب جب شادیاں کرتے ہیں تو اپنے چرچ میں جاتے ہیں اپنے مذہب کے مطابق۔ یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی ان مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو، ان مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں۔ ذرا زور سے بولیے۔ اللہ نے کیا فرمایا مسلمان عورتوں سے کہ اے نبی، اللہ فرماتا ہے اے نبی آپ کہہ دو کہ یہ مسلمان عورتیں نظروں کو نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنے میک اپ کو، زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جتنی خود ظاہر ہو۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور عورتیں گلے میں دوپٹہ ڈال لیا کریں۔ یہ اللہ فرماتا ہے کہ عورتیں نگاہوں کو نیچے رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور گلے میں دوپٹہ ڈال لیا کریں۔ یہ میرے رب کا حکم ہے کہ عورتیں نگاہوں کو نیچے رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ حضرات یہ جتنی فحاشی پھیل رہی ہے، یہ جتنی بے حیائی اور بے پردگی پھیل رہی ہے، یہ لب اور پیار کے نام پر جو بے حیائی کا دور دورہ ہے، پہلے برائی کو برائی کہا جاتا تھا، آج برائی کو لب، پہلے
جھوٹا پیار کرنے والوں کو بے حیا کہا جاتا تھا. آج لڑکے کو بوائے فرینڈ اور لڑکی کو گرل فرینڈ. یہ ہو گئی ہے ہماری حالت. ارے دنیا چاہے جہاں جا رہی ہو مگر مسلمان آپ کو کدھر جانا ہے وہ سنو. تو اللہ نے ان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ یہ نظریں نیچی رکھیں, شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے گلے میں دوپٹہ ڈال دیا کریں, کیونکہ جب نظر بھٹکتی ہے تو دل بھٹکتا ہے. پہلے نظر میں کھٹک پیدا ہوتی ہے تب دل بھٹکتا ہے. مگر اس مسلمان کی جیب میں 2 روپیہ کیا گیا, مسلمان کی تو کھوپڑی ہی خراب ہو گئی. جہاں کروڑ پتی بنے بولی بدل گئی. اور کہتے ہیں کہ صاحب یہ پردہ یہ صرف مولویوں کے گھروں میں ہوتا ہے, اماموں کے گھروں میں ہوتا ہے, میاں لوگوں کے گھر میں ہوتا ہے, باقی اللہ کا حکم نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں بس دل صاف ہونا چاہیے, نظروں کا پردہ نہیں ہوتا, آنکھوں کا پردہ نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جن کا پیسے کی بنیاد پر دماغ خراب ہو. میرے نبی نے دونوں کاندھوں کو پکڑا اور رخ کو پھیر کے نبی نے فرمایا, علی جو پہلی بار دیکھا تھا وہ معاف ہے, اور اب کی بار جو دیکھا ہے یہ گناہ ہے, گناہ. یعنی کسی عورت پر اگر اچانک سے نظر پڑ جائے تو اسلام میں وہ معاف, مگر پھر اس کو تکتے رہنا اور نظروں سے جی بھر کے اس کو دیکھتے رہنا, اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے اجنبی عورتوں کو تکنا چھوڑ دو. اور جس طرح سے زنا کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ مرد اور عورت جو بدعملی کرتے ہیں اس کو زنا کہتے ہیں. ہاں وہ زنا تو ہوتا ہی ہے, لیکن نبی فرماتے ہیں آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے, کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے, پیروں کا بھی زنا ہوتا ہے. کانوں کا زنا یہ ہے کہ جب کوئی اجنبی عورت کی بات سنو یا زنا کی کوئی بات سنو تو وہ کانوں کا زنا ہے. آنکھوں کا زنا اجنبی عورتوں کو تکنا ہے, اور پیروں کا بھی زنا ہوتا ہے. اس لیے ہر طرح کے زنا سے میری قوم کے بچوں آپ کو بچنے کی ضرورت ہے. آج اسلام پر دنیا انگلی اٹھا رہی ہے. میری قوم کے بچوں, تمہارے کاندھوں پر ذمہ داری بنتی ہے کہ سچے پکے مسلمان ہو جاؤ. اور سنو, جس اتر پردیش میں ہم رہتے ہیں, جس بات کو گورنمنٹ نے چھپایا نہیں ہے بلکہ اخبار میں چھپوایا ہے, اس کو بیان کرتے ہوئے مجھے کوئی آر نہیں ہے, کوئی شرم بھی نہیں ہے, نہ کسی قسم کا ڈر ہے. اللہ کی رضا کے لیے بیان کر رہا ہوں. حضرات, اسی اتر پردیش کے اندر ایک قانون بنا ہوا ہے جسے لو جہاد کہتے ہیں. لو جہاد قانون کا مطلب یہ ہے, اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کی لڑکی کو اپنے گھر لے کر کے آتا ہے یا اس سے شادی کر لیتا ہے تو لو جہاد قانون کے تحت 5 سال تمہیں جیل میں رکھنے کی تیاری ہے. اور اگر اس کا الٹا ہو جائے تو اس اتر پردیش میں اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے, بلکہ اس کو کہتے ہیں لڑکی کو سمان مل گیا ہے, لڑکی کو عزت مل گئی ہے. یہ ہے دوگلی بولی. تو آپ کے لیے لو جہاد قانون کے تحت 5 سال تک میرے بچوں کو, نوجوانوں کو جیل میں رکھنے کی تیاری ہے. اس لیے اسلامی حکم سن لو. اسلامی حکم یہ ہے کہ اجنبی عورتوں کو تکنا جائز نہیں ہے, ان کو نظریں بھر کر دیکھنا حرام ہے. چاہے وہ ہندو کی لڑکی ہو, چاہے مسلمان کی لڑکی ہو, چاہے سکھ کی لڑکی ہو, چاہے بدھسٹ کی لڑکی ہو, چاہے پارسی کی لڑکی ہو, چاہے جین کی لڑکی ہو, اگر مرد مومن ہے اور واقعی سچا مسلمان ہے تو اجنبی عورتوں کو تکنا چھوڑ دو. کسی بھی اجنبی کو, کسی بھی دھرم کی لڑکی کو, کسی ہے اس سال بھی بیٹیوں کا قتل ہو جائے, لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جائے تو نبی کی آمد کے سال پر داغ لگ جائے. اور تاریخ پڑھنے والے, تاریخ لکھنے والے جب تاریخ لکھیں اور پڑھیں اور بیان کریں تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ جس سال رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے تھے اس سال بھی بیٹیوں کے مرڈر ہوئے ہیں, اس سال بھی بیٹیوں کے قتل ہوئے ہیں. حضرات گرامی, اس داغ سے بچانے کے لیے جس سال پیغمبر اسلام تشریف لائے اللہ نے پوری دنیا کے اندر کہیں لڑکی نہیں پیدا فرمائی, بلکہ جہاں جہاں بچے پیدا ہونے تھے اللہ نے لڑکے ہی لڑکے عطا فرمائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لڑکی پیدا ہو اور اس سے زندہ دفن کر دیا جائے اور میرے نبی کی آمد کا سال داغدار ہو جائے. اس لیے اللہ
نے اس پوری دنیا کے اندر کہیں لڑکی نہیں عطا فرمائی تو جس سال میرے نبی دنیا میں تشریف لائے پوری دنیا کے اندر اس سال کہیں لڑکی نہیں پیدا ہوئی، اور جس رات میں صوبہ جیلان میں میرے غوث اعظم پیدا ہوئے اس رات میں پورے جیلان میں کہیں لڑکی نہیں پیدا ہوئی، بلکہ جن جن عورتوں کے یہاں بچے پیدا ہونے تھے اللہ نے سب کو لڑکے ہی لڑکے عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ اور ایک روایت تو میں نے یہاں تک پڑھی ہے کہ جس رات میں میرے غوث جیلان میں پیدا ہوتے ہیں اس رات میں 1100 لڑکے صوبہ جیلان میں پیدا ہوئے، 1100 لڑکے۔ اور جب لڑکے زیادہ ہوتے ہیں تو کوئی شرابی ہوتا ہے، کوئی کبابی ہوتا ہے، کوئی جواری ہوتا ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جس رات میں میرے غوث پیدا ہوئے اس رات میں پیدا ہونے والے ان لڑکوں میں سے کوئی بھی شرابی نہ بنا، کوئی جواری نہ بنا، کوئی کبابی نہ بنا، کوئی زانی نہ بنا، بلکہ جتنے پیدا ہوئے تھے اللہ نے سب کو ولی بنا دیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلیٰ۔ پریشان تو نہیں ہے؟ اصل میں آپ لوگ کسان لوگ ہیں، محنتی لوگ، تو ایک دو رات جاگنا کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے لیے۔ گنے کی ٹرالی اور گاڑی لے کر کے آپ لوگ پوری رات کھڑے رہتے ہیں، ہمت والے لوگ ہیں آپ، مگر شیطان آپ کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی بات دل پر اثر کر جائے تو یہ نماز پڑھنے لگے، اس لیے فل زور لگائے ہوئے ہے نا، ہاں اور کچھ نہیں، میں سمجھ رہا ہوں۔ اب ذرا غور فرمائیں، آج ہم غوث اعظم کا بیان کریں گے، برکتوں کے لیے میں نے کچھ بیان کر دیا، برکتوں کے لیے انشاءاللہ کچھ آخر میں بیان کروں گا۔ ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں کہ پہلے دل بھٹکے بعد میں آنکھیں بھٹکے، نہ، پہلے آنکھ بھٹکتی ہے تو کھٹک پیدا ہوتی ہے، اور جب کھٹک پیدا ہوتی ہے تو سوچ جنم لیتی ہے، اور جب سوچ جنم لیتی ہے تو شہوت کا غلبہ ہوتا ہے، اور جب شہوت کا غلبہ ہوتا ہے تو ارادے جنم لیتے ہیں، اور جب ارادے جنم لیتے ہیں تو انسان کا یہ قدم زنا کی طرف بڑھتا ہے، زنا سے نسلیں خراب ہوتی ہیں، زنا سے خاندان خراب ہوتے ہیں، زنا سے معاشرہ گندا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے حین یزنی زانی لا یزنی وہو مومن، زانی جس وقت زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں رہ جاتا، یعنی مومن کی صفات سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے سر کے اوپر چلا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، زنا بہت برا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے نسب خراب ہوتے ہیں، اس سے نسل خراب ہوتی ہے، اس سے خاندانوں کی عزت لوٹ جایا کرتی ہے، اس سے معاشرہ گندا ہوا کرتا ہے۔ اور یہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو زانی ہوتا ہے اس کے رزق میں کمی ہونے لگتی ہے، زانی کے رزق میں کمی ہوتی ہے۔ اور دھوکے میں مت رہنا کہ ہماری بیٹیاں پردے میں رہیں اور ہم دوسروں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ زنا کریں۔ یہ ہمارے علماء فرماتے ہیں، علماء کہ زنا ایک قرض ہے، قرض۔ اگر کسی نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے تو ممکن ہے یہ قرض اس کی بہن بیٹی کے ساتھ چکایا جائے۔ دھوکے میں مت رہنا۔ اگر اپنی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ چاہتے ہو تو خدا را کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ زنا مت کرنا۔ زنا دنیا کے ہر دھرم میں پاپ ہے، دنیا کے ہر دھرم میں پاپ، اور زنا کی پہلی سیڑھی ہے بد نظری۔ ارے بولو بھائی، پہلے آنکھ ہی تو بھٹکتی ہے تب زنا ہوتا ہے نا، پہلی سیڑھی ہے بد نظری۔ اسلام نے پہلی ہی سیڑھی پر چڑھنے سے روکا ہے تاکہ زنا کا کوئی تصور بھی نہ کر سکے۔ مگر معاذ اللہ آج ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ تو بھائیوں، پہلے نظر بھٹکتی ہے پھر دل بھٹکتا ہے۔ ناجائز و حرام ہے میری قوم کے بچوں، اگر تم نے صحیح وقت پر اللہ کے حکم پر عمل کیا ہوتا تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں یہ ایک لفظ جہاد قانون نہیں، اگر
जैसे हजारों कानून भी बन जाते तो इसी लखीमपुर के जंगलों में दफन हो जाते। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे। बहुत अच्छा बयान। और इस्लाम में इतनी सख्ती भी नहीं है। यही वजह है, अगर कोई लड़का लड़की, मुसलमान लड़का मुसलमान लड़की, जिनका रिश्ता तय हो गया है, पहले तो माँ बाप जो देखाते थे वहीं शादी हो जाती थी जी। अब तो लड़के लड़का खुद देखना चाहते हैं। शहरों में तो लड़की भी देखती है, लड़का भी देखता है। तो इस्लाम इतना तंग नहीं है। तंग क्या, इस्लाम तंग है ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम ने इजाजत दी है, अगर कोई लड़का लड़की आपस में शादी करना चाहते हैं, रिश्ता तय हो गया है और एक दूसरे को देखना चाहते हैं, तो इस्लाम ने इजाजत दी है कि किसी तीसरे जिम्मेदार की मौजूदगी में एक नजर देख भी सकते हैं, जरूरत भर बात भी कर सकते हैं। वाह वाह, क्या बात है। तो एक नजर देखने की इजाजत दी है, ये 3-3 घंटा फोन पे बात करने की इजाजत इस्लाम ने नहीं दी है। हक है, हक है। वाह, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है इस्लाम में। बहुत अच्छा। मगर हम क्या होता है जी, मुकारी जुबैर साहब, होता जी। ये है कि जिस लड़के की शादी होनी है, अगर वो अपनी अम्मा से कह दे, माँ मैं एक नजर देखना चाहता हूँ अपनी बीवी को, क्योंकि मेरी बीवी होगी, वो मुझे उसके साथ रहना है, तो एक नजर देख लो, तो माँ कहती है बहुत बड़ा लफंगा है तू। पूरे मोहल्ले वाले कहते हैं वो बहुत खराब लड़का है वो। तो जिसकी शादी होनी है उसे नहीं दिखाएंगे, और जब लड़की देखने जाएंगे तो फूफी का लड़का, चाचा का लड़का, बड़े अब्बा का लड़का, मामू का लड़का, खाला का लड़का, दामाद साहब, बहनोई साहब और मोहल्ले के 2-4 लफंगे, अल्लाह। और दो बिलोरो भर के जाएंगे, हक है। और खूब खाएंगे। अब तो लखीमपुर वालों के पास भी बहुत पैसा हो गया है, अल्लाह ने दे दिया, तो इनके हालत, अब पलिया में शादी होगी, लखीमपुर में शादी होगी, गोला में 1 लाख का होटल बुक करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि 1 लाख के होटल बुक करो, मत करो। 1 लाख के बुक किए होटल में निकाह नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कह रहा, हो जाएगा। मगर मेरे नबी की रूह पाक अपनी उम्मत को पुकार के कह रही है, निकाहों को मस्जिद में मुनाकिद करो। वाह वाह वाह। क्योंकि निकाह अक्सर लोगों की जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है, बार बार नहीं होता। निकाह एक बार पढ़ा जाता है, अक्सर बार बार नहीं पढ़ा जाता। 90% लोगों का निकाह सिर्फ एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता। तो निकाह जिंदगी का अहम अम्र है, जिंदगी का अहम मामला है, जिंदगी का अहम हिस्सा है, और आने वाली नस्ल का दारोमदार निकाह पर है। इसलिए नबी फरमाते निकाह को मस्जिद में मुनाकिद करो, क्योंकि जब मस्जिद में निकाह होगा, इतना बड़ा काम जब होगा, तो फिर मस्जिद में निकाह करने से फायदा यह है कि जब तुम्हारा निकाह होगा, तुम्हारे बच्चों का निकाह मस्जिद में होगा, तो फिर उस निकाह में कोई नापाक शरीक नहीं होगा, क्योंकि मस्जिद में नापाक लोग नहीं आते हैं। और दूसरा फायदा यह है कि निकाह के बाद जब हम लोग 50-50 हजार के पटाखे फोड़ते हैं, जो वीडियोग्राफी करते हैं, जो फोटो खींचते हैं, ये मस्जिदों में इंशाल्लाह ये काम भी नहीं होंगे। और तीसरी बात यह है कि निकाह के बाद दुआएं जरूर होना चाहिए। जब काजी या कोई आलिम दीन निकाह के बाद मस्जिद में दुआ करेंगे, तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते हमारी दुआओं के साथ आमीन कहेंगे। नारे तकबीर, नारे। इसलिए मेरी कौम के जिम्मेदारों, शादियों को कम से कम खर्च में मुनक्किद करो। बेशक। कहीं ऐसा ना हो कि 10 लाख का लोन लेके शादी कर रहे हो, 15 लाख का कर्ज लेके शादी कर रहे हो। ये मत समझना कि कुकरा में हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। आज 15 लाख की करो, कल को 16 लाख का कोई तैयार हो जाएगा, परसों को 17 लाख वाला तैयार है। भूल जाएंगे लोग 8 दिन के अंदर आपने किया क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग तो भूल गए,
मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक आपके कांधों से कर्ज का बोझ नहीं उतरा। अल्लाह कहीं ऐसा न हो कि 5-5 नाम पर उठने वाली आवाजों को बंद करने की ताकत उसके पास नहीं है। दीन का तहफ्फुज अगर कोई करेगा तो ये मदरसे से फारिग होने वाले लोग ही करेंगे। इसलिए मेरी माँ आपको मदरसा लेकर के, मेरे गौस की माँ आपको मदरसा लेकर के गई, पहला दिन है मदरसे में ले गई, मदरसा उस्ताद के सामने ले गई। उस्ताद ने पढ़ाया, पढ़ो बेटा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौस आज़म ने शुरू किया, उस्ताद ने सिर्फ औज़ुबिल्लाह पढ़ाया, और जब मेरे गौस ने शुरू किया तो नॉन स्टॉप औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इला आखिरी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी इला आखिरी सयक़ुलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिम अल्लती कानू अलैहा इला आखिरी तिलका रुसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद इला आखिरी लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून इला आखिरी। उस्ताद ने सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ाया और गौस आज़म ने एक ही बैठक में 18 पारे सुना दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उस्ताद मुस्कुरा के बोले, बेटा अब्दुल कादिर पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो, क्लास लेने आए हो कि क्लास देने आए हो, सीखने आए हो कि सिखाने आए हो, समझने आए हो कि समझाने आए हो? बेटा अब्दुल कादिर ये 18 पारे तुमको कहां से याद हो गए? तो हम सबके बड़े पीर कहते हैं, रोशन ज़मीर कहते हैं, उस्ताद से मोहतरम मामला ये है कि मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा है, और जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो मेरी माँ काम भी करती थी और कुरान का दौर भी किया करती थी, और अब्दुल कादिर उसे याद करता हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। यहीं से बेटों की जिंदगी में माँ की जिम्मेदारी तय हो चुकी। तवज्जो फरमाए, जब माँ नेक होती है तभी तो बेटे भी नेक होते हैं। 18 पारों की हाफिजा है माँ। सफेद साहब, अब मैं सुन लो बैठ के, कुछ कह दूंगा मैं तो फिर बुरा मानोगे नहीं। सब है, एक थोड़ी है, सब है। देख नहीं रहे हम आधे घंटे से। इंसान बनो, इंसान बेहतरीन मुसलमान बनो, समझो दीन की बातें बयान हो रही, खामोशी के साथ